خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 5 آف حیات امامت عشق کی از قلم این نون الف. اس کی پرورش بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی. اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اسکول کی پڑھائی میں ان کی مدد لیتا، ہر کام کے لیے ماں کا پلو تھامتا. اسے عشق تھا اپنی ماں سے. اسے لگتا تھا اس کی ماں ایک فیری ہے. وہ بہت نیک تھی. اس کے باپ کی شخصیت اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس سے وہ ان کے قریب نہیں ہو سکا تھا. اس کا باپ ان کے پاس ہفتے میں 1 دن کے لیے آتا تھا. وہ ان سے 150 کلومیٹر دوری پر کام کرتے تھے. اس کی ماں بتاتی تھی کہ اس کے باپ نے ان سے اپنی پسند سے شادی کی تھی. وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں. اس کے ابو ان کے یہاں ملازم تھے. ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے والدین نے اپنی آخری وقت میں ان کا نکاح کر دیا تھا. اس کے دادا دادی نے انہیں قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ الگ گھر میں رہتے تھے. اچانک ایک دن اس کی ماں نے اسے کچھ کاغذات دیے تھے اور اسے اچھے سے سمجھایا تھا کہ یہ نہ کسی کو بتانے ہیں نہ دینے ہیں. وہ پیپرز شہر میں موجود کچھ زمینوں کے تھے جن کی ملکیت اس وقت بھی لاکھوں میں تھی. انہوں نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا جو وہ سمجھ گیا تھا. وہ ایک ذہین بچہ تھا. اس کی شخصیت میں ایک خاص تمکنت تھی. وہ جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بھی اس کے نام پر تھا، جو اس کی ماں کے جہیز میں ملا تھا. اور پھر وہ 13 سال کا تھا جب اس کے گھر میں ایک طوفان آیا تھا جو اسے بادشاہ سے فقیر بنا گیا تھا. اس کی ماں 3 دن سے غائب تھی. وہ پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کر رہا تھا. انہیں نہیں ملنا تھا. وہ نہیں ملی. وہ دن بھر روتا رہا. رات کو خوف سے نیند نہیں آتی تھی. پھر ایک دن اچانک اس کے باپ نے ایک عورت اور 3 بچے، 9-10 سال کا ایک لڑکا اور اس سے چھوٹی 2 لڑکیاں لے کر آیا تھا. ساتھ میں ایک بہن اور ماں بھی تھی، اور ان کی بیوی کا ایک نام نہاد بھائی. وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ حقیقت نہ جان پاتا. اس کے باپ کی بہن اور اس کے سالے کی شادی ہو گئی تھی، جن کی ایک بیٹی تھی، مانیہ تھی، جس کی عمر 7-8 سال کی تھی، اور اس سے چھوٹا ایک بیٹا تھا. اس نے اپنے باپ سے پہلی بار بے ادبی کی. اس نے کہا تھا اس کی ماں کی جگہ کوئی اور عورت نہیں لے سکتی. جب اسے بتایا گیا کہ اس کی ماں ایک بد کردار عورت ہے، اس بات پر اس عورت کو تھپڑ مار دیا تھا، جس پر اس کے باپ نے اسے بیلٹ سے تب تک مارا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا. اور یہ مار اس کی زندگی کی پہلی مار تھی، مگر آخری نہیں. اور پھر جس گھر کا وہ مالک تھا، اس گھر کا اب نوکر بن کر رہ گیا تھا. وہاں اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں تھا. اس کی ذرا سی غلطی پر اس کو مارا جاتا، مگر مار اتنی ہوتی کہ وہ کام کر سکے. اس کو حرامی، گندا خون جیسے الفاظ سے بلایا جاتا اور اس کی ماں کو گالیاں دی جاتی. ایک دن جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے پھر جھگڑا کر لیا. تب اس کے باپ کی بیوی اور بہن نے اسے اس کی ماں کی ایک مرد کے ساتھ نیم برہنہ فوٹو دکھائیں. اس فوٹوز میں آدمی کی شکل واضح نہیں تھی. اور پھر اسے بتایا گیا اس آدمی نے اس کی ماں کا قتل کر دیا، کیونکہ اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر کے اسے دھوکہ دیا. حقیقت جان کر وہ بالکل گمسم سا ہو گیا تھا، اور سب نے اسے بالکل ناکارہ کر دیا تھا، جس وجہ سے اس کی شخصیت دب کر رہ گئی تھی. اسے اس کا اصل نام بھی بھولنے لگا تھا. اسے یہاں تک کہہ دیا گیا تھا اس کی ماں ایک طوائف تھی، اور وہ نہ جانے اپنے باپ کی اولاد ہے بھی یا نہیں. حرامی، زانیہ کا بیٹا، گندا خون، ناجائز، غلیظ، یہ نام اس کی شخصیت سے جڑ چکے تھے. اس ظلم کی چکی میں پستے اسے 7 سال ہو گئے تھے. جیسے تیسے کر کے وہ BCom کر چکا تھا، اور اس کی قیمت میں اسے اپنا گھر اپنے باپ کے نام کرنا پڑا تھا. اور اس کے باپ کا بیٹا یاور قریشی اسے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا. جہاں وہ پڑھتا تھا وہاں بھی اسے اس کی ماں سمیت بدنام کر چکا تھا. اس پر زندگی اس وقت اور تنگ ہوئی جب مانیہ چودھری کی نظر کرم اس پر ہوئی تھی. اس کے مطابق اسے اس لمبے دبلے پتلے مگر خوبصورت سے 20 سالہ نوفل سے محبت ہو گئی ہے. وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، مگر وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. اور اس رات جب اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور مانیہ چودھری عیادت کے بہانے سے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے اپنے سینے پر کسی کا نرم گرم لمس محسوس ہوا تو ڈر کر فوراً آنکھیں کھولی تھیں اور ایک دم کھڑا ہو گیا تھا. مانیہ چودھری جو اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی، دھڑام سے نیچے کو گری تھی. یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ پہلی بار غصے سے دہاڑا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. وہ اس کے قریب آ کر اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگی. اس کا کہنا تھا کہ اسے اس کے بخار کا علاج ہے.
اس نے اسے دھکا دیا تھا وہ پھر گر رہی تھی اور اب کے گرنے کی آواز پر باہر لوگوں کے قدموں کی آواز آئی تھی اور مانیہ چودھری یہاں گیم کھیل گئی۔ ماموں، ڈیڈ یہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے سارا الزام اس پر لگا دیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود آئی تھی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر اس کی یہاں کوئی سننے والا نہیں۔ جیسی ماں تھی ویسا ہی زانی بیٹا جنا۔ حرامی ہو اس لیے حرام ہی منہ کو لگا ہے تمہارے بھی۔ تمہارے لیے کوئی زانیہ ہی ہوگی، ہماری شریف بچی نہیں۔ اپنی ماں جیسی لڑکی کے ساتھ کرنا یہ سب۔ لاتے گھونسے کتنے لوگوں کے تھپڑ تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بس ان گالیوں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ اس کے زخم بے ہوشی وجود کو وہ لوگ کچرے کے ڈھیر پر پھینک گئے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تھا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ اجنبی آواز پر اس نے بمشکل سر گھما کر پوچھنے والے کی طرف دیکھا تھا۔ 4 دن بعد ہوش آیا ہے تمہیں؟ اندر تک کے سسٹم ہلے پڑے تھے تمہارے۔ کس سے جھگڑا کیا تھا؟ مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ 5 مہینے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہا تھا اور ان 5 مہینوں میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اسے پورے طریقے سے صحیح ہونے میں پورا 1 سال لگا تھا اور وہ بے غرض انسان اس کا اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھتے تھے اور پھر وہ انہیں اپنے بارے میں سب باتیں بتا گیا تھا۔ وہ ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک فلم ڈائریکٹر تھے جن کا نام سہیل احمد خان تھا اور ان کا بھانجا الہام، یہی لوگ اب اس کی دنیا تھے۔ اور اس نے اپنا نام بدلوا کر نوفل ابرار قریشی سے نوفل احمد خان کر لیا۔ اسے اپنے نام کے ساتھ بھی اپنے باپ کا نام لگانا گوارا نہیں کیا۔ اسے ہر رشتے سے نفرت ہو چکی تھی اور سب سے زیادہ نفرت اسے عورتوں سے تھی جنہیں ہاتھ لگانا تو دور دیکھنا بھی وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ 2 سالوں میں کیا زبردست ہو گئے ہو تم میرے بھائی۔ الہان کے کمپلیمنٹ پر اس نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ سہیل احمد نے اسے ایک چھوٹے سے ایڈ کے لیے کہا تھا۔ وہ اس کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اسے اتنا بزی کرنا چاہتے تھے کہ اس کا ماضی اسے یاد نہ آئے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم پراپرٹی پیپرز اور اپنے رزلٹ کیسے لائے تھے؟ ماموں نے مجھے نہیں بتایا۔ الہان کے پوچھنے پر اسے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ سہیل احمد کے کہنے پر 1 سال پہلے اپنے گھر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ قدم رکھنے کی؟ یاور قریشی اسے دھکا دیتے ہوئے بولے تھے۔ سامنے سے ہٹو، میں اپنے رزلٹ لینے آیا ہوں۔ 1 سال میں اس میں بہت کانفیڈنس آ چکا تھا اور یہ سارا کمال سہیل احمد یعنی اس کے پاپا کا تھا۔ اوہ، تو لفنگے میں ہمت آ گئی ہے۔ یاور قریشی اس کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولے تھے۔ راستے سے ہٹو۔ اس نے پھر اسے ہٹایا تھا اور دھکا دیتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سب کے سب اس کے رزلٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں چھپا کر رکھتا تھا مبادا کوئی پھاڑ نہ دے۔ وہ سیدھا گارڈن کی طرف جا رہا تھا۔ اوئے لفنگے رک! مانیہ چودھری کا بھائی بھی اب اس کے سامنے آیا تھا۔ شور کی آواز پر سب باہر آ گئے تھے۔ ابرار قریشی اور جمال چودھری باہر تھے۔ یہ گناہ، یہ گندا خون کیا کرنے آیا ہے اب یہاں؟ اس کے باپ کی بیوی تنفر سے بولتی مگر وہ کان بند کیے آگے بڑھ رہا تھا جب یاور قریشی نے اسے مکہ مارا تھا اور اس کی دکھا دیکھ جاوید نے بھی مارا، اور یہ نوفل احمد کی حد تھی۔ بعد میں اس نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ لڑکیاں کوئی نہیں تھی اور یہ دونوں عورتیں اسے روکنے میں ناکام تھیں۔ جب وہ انہیں بری طرح نڈھال کر چکا تھا تب گارڈن میں آم کے درخت کے نیچے پاس گڈھا کھودنا شروع کیا۔ وہاں سے ایک لوہے کی پتلی سی پیٹی نکلی اور نکالتا چلا گیا۔ گھر کا دروازہ پار کر رہا تھا جب مانیہ چودھری، جو آج کل سرخیوں میں تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹے پردے کا ٹی وی شو کر رہی تھی، گھر میں داخل ہوئی تھی اور نوفل احمد کو دیکھ کر وہ پھر سے اس پہ فدا ہوئی تھی۔ اس وقت میں ڈر گئی تھی نوفل، اس لیے ایسا کیا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آنے پر اور اس بے باکی پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتا پلٹ گیا تھا جب اس کے لفظوں پر رکا تھا۔ دیکھو نوفل، جیسے تم ہو، مطلب تمہارا اصل خون پتہ نہیں، تمہاری ماں بد کردار تھی تو کوئی بھی شریف لڑکی تم سے شادی نہیں کر پائے گی، اور تمہارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
اس نے اس کے زخم بھرے پھر سے ہرے کیے تھے۔ مردوں کو رجھانے والی کو بھی طوائف کہتے ہیں، اور تم اپنی حقیقت جانو تو کوئی تم سے بھی شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کو انگاروں پہ ڈالتا وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہاہا، تم مانیہ چودھری کو آگ لگا آئے تھے۔ ویسے 2 سال سے وہ دبئی میں ہے، وہیں ایک ڈرامہ شوٹ کر رہی ہے اور یاور قریشی اس میں لیڈ ہے۔ بٹ یار، تم کیوں یہ فیلڈ چوز کر رہے ہو؟ الحان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ جیسے تم CSS کرنے جا رہے ہو، تم MBA کر چکے ہو، بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اور جو گھر لیا ہے تم نے 1 کروڑ کا، اپنی ماں کی زمین بیچ کر اس کا کیا کرو گے؟ وہاں رہنا تم نہیں چاہتے، بس ماموں اور ڈاکٹر عائشہ کے کہنے پہ لے لیا۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ الحان کے چہرے پہ ایک پر اسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ ابرار قریشی ملے تھے 6 مہینے پہلے۔ انہوں نے کہا تھا، کیا ہے تمہارے پاس؟ نام اپنا، نہ کام اپنا، گندگی کا ڈھیر ہو اور چلے ہو مقابلہ کرنے میرے بیٹے کا۔ ایک دنیا جانتی ہے اسے، تمہیں کون جانتا ہے؟ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ایک کام کرو، عزت سے تم جی نہیں سکتے، عزت سے مر جاؤ۔ اوہ، تو اس لیے تم فیم چاہتے ہو؟ جس دنیا کو وہ تمہارے لیے وبال قرار دے رہے تھے، تم اس دنیا کو قدموں میں لانا چاہتے ہو۔ الحان کے قیاس پر وہ صرف مسکرایا تھا۔ وہ جواب کم دیتا تھا چاہے کوئی بھی ہو، بس الحان اور پاپا اس کی زندگی کا محور تھے۔ پھر وہ 2 سالوں میں 2 ہٹ فلمیں دے کر اس چکا چوند مصنوعی دنیا کا کنگ بن گیا تھا۔ شریف کیا، بولڈ کیا، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھیں، مگر وہ نہ کسی کو دیکھتا نہ سنتا، اس لیے اسے ایروگینٹ کنگ کہا جانے لگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی فلم میں کوئی بھی رومانٹک سین نہیں ہوتا تھا۔ دونوں فلمیں ایکشن سے بھرپور تھیں، ہیروئن صرف نام کے لیے تھیں، اور اس کے ساتھ بھی سین ایسے ہوتے تھے کہ وہ انہیں ذرا بھی ٹچ نہیں کرتا تھا۔ سہیل خان دل کے مریض تھے، آخری وقت میں انہیں ہدایت مل گئی تھی اور وہ توبہ کر چکے تھے۔ اسے بھی اس دنیا کو چھوڑنے کا کہا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ فلم بہت بڑے بجٹ کی تھی، جس کی شوٹنگ دبئی میں ہو رہی تھی، اور پھر وہ یہ دنیا چھوڑ گئے۔ وہ بہت رویا تھا۔ اب الحان اس کا اپنا بچہ تھا، مگر وہ بھی اپنے گھر حیدرآباد میں رہتا تھا، اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اس کے والدین بیمار تھے، وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے۔ پھر ڈائریکٹرز کے فورس پر اسے دبئی واپس جانا پڑا، جہاں ایک بار پھر اس کا سامنا اپنے دشمن سے ہوا، مگر اس بار ایک نیا اضافہ اس کی زندگی میں ہوا، وہ تھا منال صدیقی کا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فلم کے سیٹ پر یاور قریشی کو دیکھ کر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ شوٹ کریں گے، ہی از یور بردر۔ مسٹر بنسالی کے کہنے پر اس کا غصہ اٹھ کر آیا تھا، اور یہی نہیں، اس کی فلم کی لیڈ ایکٹریس کے روپ میں مانیہ چودھری کو دیکھ کر تو اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا تھا۔ وہ فلم کو ادھورا چھوڑ کر اپنا سامان لے کر واپس انڈیا آنے کی تیاری کرنے لگا تھا، مگر ڈائریکٹرز اس سپر ہٹ ہیرو کو ان چھوٹے ایکٹرز کے لیے ناراض نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہیں نکال دیا گیا۔ ان کی جگہ فیصل اور نتاشا کو دی گئی، اور نتاشا بالکل مانیہ چودھری کی طرح اس پر فدا ہونے لگی، جس سے اسے اور غصہ آنے لگا۔ وہ یہ فلم جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے عورتوں سے الرجی ہو رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا نوفل احمد خان، یو ول پے فار اٹ۔ یاور قریشی اسے دھمکاتا چلا گیا تھا، مگر مانیہ چودھری اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو کم ہیئر! اس نے اسے دروازے کے اندر آنے ہی نہیں دیا۔ آنے دو اندر میری جان، تم جانتے تو ہو کتنا چاہتی ہوں میں تمہیں۔ میں نے سب کو راضی کر لیا ہماری شادی کے لیے۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے! اسے باہر دھکیل کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، مگر مانیہ چودھری کے چلانے پر واپس کھولنا پڑا۔ اگر تم نے مجھے اندر آنے نہیں دیا تو میں شور مچا کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اس کی دھمکی پر ایک پل کے لیے اس نے سوچا، اور پھر اسے ڈنر کی آفر کرتا اپنے کار کی طرف بڑھ گیا، اور وہ تو ایسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسے سنسان جگہ کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بوکھلائی تھی، مگر وہ کچھ بھی بولے بغیر اس جنگلی کتوں کے بیچ چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ساتھ ہی یاور قریشی کو بھی اسی جگہ بلا چکا تھا تاکہ دونوں سزا بھگتیں۔ اب وہ دونوں تھے، اور ان کی چیخیں، دوڑنے بھاگنے کی آوازیں۔ اور پھر 6 مہینے بعد
اس کا نام نہاد باپ، اس کی بیوی اور بہن بہنوئی اس کے گھر آ گئے تھے۔ تم نے ہماری بیٹی کی عزت خراب کی، وہ خودکشی کرنے والی تھی، اب تم اس سے شادی کرو گے۔ آخر تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم ایک بد کردار زانیہ عورت کا ہی خون ہو، اور ویسے بھی تم جیسے زانی حرامی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہے گا کوئی۔ ان لوگوں کی فنکار پر اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، گویا وہ اس سے مخاطب ہی نہیں، مگر ایک بات اس کے ذہن میں اٹک گئی تھی کہ کوئی شریف لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر بار بار اس تانے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ دیکھو تمہاری بد کرداری کا ثبوت، اتنی عورتوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، پھر بھی ہم تم جیسے کمین سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہ فوٹوز سوشل میڈیا پر ڈال دی جائیں گی، پھر تمہارا نام عزت سب مٹی میں، تمہاری ذات کی طرح۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فوٹوز ایڈٹ کی گئی ہیں، بس پتہ لگانا تھا کہ کس کا کام ہے، اور وہ یہ کام عتیق اور فیصل کو سونپ چکا تھا۔ اور پھر اسے یاد آیا تھا جب وہ دبئی کے ایک کالج میں ایز اے چیف گیسٹ گیا تھا، پورا کالج اس کا فین تھا، مگر وہ جو ٹھٹکا تھا وہ اس لڑکی کا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنا تھا، جو ایک کنارے پر کھڑی ارد گرد سے بے نیاز اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بے یقینی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر اس لڑکی کا دوبارہ ٹکراؤ اس کی پارٹی میں ہوا تھا۔ وہ اس کے ایک ڈائریکٹر کی بیٹی کی کلاس میٹ تھی اور اس کے شوق میں وہاں آئی تھی، اور اس کی عمارت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہو چکی تھی۔ وہ ایک بولڈ، چنچل اور اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اس میں کوئی چھچورا پن نہیں دیکھا تھا، اور پھر ان لوگوں کی دھمکی پر وہ اسے پرپوز کر چکا تھا۔ وہ اس کی فین تھی، اس کی عمارت سے متاثر تھی، اس لیے فخریہ اس کا پرپوزل قبول کر لیا تھا، مگر اس کی فیملی راضی نہیں تھی، مگر اس نے انہیں راضی کر لیا تھا، اور یہ بات مانیہ چودھری کو پتہ چل گئی، اور اس نے اس لڑکی سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی اور نہ تم کرتے ہو، تو کیوں شادی کر رہے ہو؟ یہ لڑکی تمہارا یوز کر رہی ہے، دیکھنا تمہاری حقیقت پتہ چلے گی تو بھاگ جائے گی، تم سے شادی نہیں کرے گی، تم سے صرف مانیہ چودھری شادی کر سکتی ہے، تمہاری حقیقت جان کر بھی۔ مانیہ چودھری کی بکواس اسے جلد شادی پر اکسا گئی۔ پھر شادی والے دن وہ لڑکی غائب ہو گئی، اور وہ سمجھا کہ بھاگ گئی، اور مانیہ چودھری کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو گئی۔ اور یہ بات نوفل احمد کو اس درجہ متنفر کر گئی کہ وہ بنا سوچے سمجھے گن پوائنٹ پر منائل صدیقی کی بہن حیات صدیقی سے نکاح کر گیا۔ پھر شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ نتاشا مانیہ اور یاور قریشی نے اس کے فوٹو ایڈٹ کروائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوشل میڈیا پر آتے وہ انہیں حاصل کر چکا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یاور قریشی اور مانیہ چودھری پھر سے گیم کھیل گئے، اور اس بار ان کی لپیٹ میں اس کی وجہ سے منائل صدیقی آئی ہے۔ شادی کے دن 10 منٹ پہلے ان لوگوں نے ہی منائل کو بلایا تھا، پھر اسے وہ تصویریں دکھائیں اور بہت کچھ الٹی بکواس کی، جس سے منائل مجھ سے متفر ہو گئی، مگر پھر بھی وہ گھر واپس آ رہی تھی، مگر مانیہ چودھری منال کے مجھ سے شادی کی رضامندی پر اسے سزا دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اگر اتفاق سے الہان وہاں نہیں ہوتا تو آج زندہ نہیں ہوتی، اور یہ بات اسے 5 دن پہلے ہی پتہ چلی تھی، جب اس نے ان لوگوں کو گرفتار کروایا تھا۔ تب مانیہ چودھری سے ساری حقیقت اگلوائی تھی۔ ایک اور گلٹ اس کا بڑھ گیا تھا، دونوں بہنیں ہی اس کی دشمنی کی لپیٹ میں آ گئی تھیں۔ معافی چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ غصے میں نے ڈائیورس پیپرز پھاڑ دیے تھے، 2 دن میں ارینج کروا کر بھیج دوں گا۔ وہ وہاں بت بنے لوگوں پر ایک نظر ڈالتا اور حیات پر ایک آخری مگر ترسی ہوئی نگاہ ڈالتا ان کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے بارے میں گمان نہ کرو، گمان بڑا گناہ ہے۔ دادی کی آواز کمرے میں گونجی، حیات میری بچی کیا ہوا؟ ان کے چیخنے پر سب ہوش میں آئے تھے۔ رابعہ بیگم، منال اور اظہر کب آئے تھے کچھ پتہ نہیں چلا، مگر سب نوفل احمد خان کی ہولناک سچائی سن کر اتنے شوکڈ تھے جیسے کسی نے بت بنا دیا ہو، جیسے ان لوگوں نے کسی قابل نہیں جانا تھا، اس کا پور درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیات بچے آنکھیں کھولو۔ بے ہوش وجود کو جگانے کی کوشش جاری تھی، مگر کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ قریب کی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ ان کو پریشانی سے دور رکھیں، ان کا ذہن انتہائی کمزور ہو چکا ہے، یہ
ट्रोमा में जा सकती हैं। इन्हें कोई भी ऐसी बात याद ना दिलाएं जो इनको तकलीफ दा हो। डॉक्टर की हिदायत पर सब खामोश रहे। आज किस किस के लिए रोते? अपनी बच्ची हयात के लिए, जिसको किस्मत ने पहली बार आजमाया था, या नौफल अहमद खान के लिए, जो उनकी बच्ची का शौहर भी था और पूरी जिंदगी किस्मत की सितमजरफी का शिकार रहा था। हयात, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? होश करो, इतना रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। उसे सजदे में तड़प तड़प के रोते देखकर दादी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, जो न जाने कब से रो रही थी। दादी, दादी, वो बहुत तकलीफ में है। मैंने मैंने ख्वाब देखा है, वो जख्मी है। उन्होंने मुझे बहुत बार आवाज दी और मैं उनको जख्मी हालत में ऐसे ही छोड़कर चली गई। दादी, मैं क्या करूं? अल्लाह मुझसे नाराज है। मैंने उन्हें बहुत बुरा कहा, उन पर गुस्सा भी किया। मुझे सुकून नहीं मिल रहा है दादी। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे उनके साथ नहीं रहना, फिर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब वो उनकी गोद में सर रखे तड़प रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सब उसके गिर्द जमा हो गए थे। वो मासूम थी, हालात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी, और ये मामला तो था ही अलग। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, मगर वो संभलने में नहीं आ रही थी। दादी इसे कल इसके घर छोड़कर आएंगे। उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। हो सकता है इसे तब ही सुकून मिले, और शायद हमें भी। अहमद के कहने पर एक नज़र उसे देखता जवाब, जो अब नींद की गोली के जेरे असर गहरी नींद में सो रही थी। हाँ अम्मा, मैंने भी इस बच्चे को ना जाने क्या क्या कहा। मुझे भी माफ़ी मांगनी है। फायजा बेगम को भी अपने लफ्ज़ याद आ रहे थे। क्या कहते हो फरहान? उन्होंने खामोश खड़े बेटे से पूछा था। मैं क्या कहूँ अम्मा, वो वाकई इस मामले में बहुत उलझ चुके थे। तुम मान लो, तुम्हारी बेटी को अल्लाह ने उसके दर्द के मदावे के लिए भेजा है। उसे तोहफा दिया है अल्लाह ने उसके बदले, जो उसने बचपन में तन्हाई झेली है। और मान लो अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं, और नौफिल अहमद खान पाक मर्दों में से है। और अब अल्लाह ने हमारी बच्ची का रुख भी उसकी तरफ मोड़ दिया है। उसके दिल को उसके शोहर के दर्द में रुला दिया है, और उसकी बरकत से अल्लाह उसे इस दलदल से भी निकाल लाएगा। मुझे यकीन है अल्लाह ने हमारी बच्ची का रिज्क बिल्कुल हलाल उतारा है। आप सही कह रही हैं अम्मा। इंशाअल्लाह सब उनकी बातों से मुत्तफिक थे। बिलाशुबा वो लोग थे जिनसे अल्लाह राजी होता है। सुबह से ही सब तैयारियों में लगे थे। फ्रूट, मेवे, खुश्क मिठाइयाँ, बहुत सा और खाने पीने का सामान बतौर हदिया पैक किया जा रहा था। दादी, आप रुकेंगी ना मेरे साथ? हर कोई खुश था, बस हयात मैडम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हम क्यों रुकेंगे भला? दादी के बजाय अहमद ने जवाब दिया था, जो सुबह से उसे तंग किए जा रहा था। भाई, वो मिनमिनाई थी। अहमद, ना सता मेरी बच्ची को। इसे पकड़कर पास बैठाया था और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसके खदशात जानने की कोशिश की थी। इतना हुआ था कि वो नौफिल अहमद खान का दर्द जानने के बाद अपनी तकलीफ में कमी महसूस कर रही थी, और पहले की तरह सबसे बातें भी कर रही थी, मगर नौफिल अहमद के सामने आने से वो अब भी गरेजा थी। आपको नहीं पता दादी, वो जैसे दिखते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे हैं? अहमद ने फिर नुक्ता उठाया था। सबके सामने गोद में उठा कर लेकर गए थे जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, और कहा कि सारे शोहर उठाते हैं। मामा को कब उठाया पापा ने? उसकी शिकायत पर दादी को यकीन था कि उनकी पोती इस मामले में कम फहम और अपनी इस मासूमियत से अपने शोहर को सबके सामने बहुत शर्मिंदा करवाने वाली है। वो सोच चुकी थी कि उन्हें नौफिल से खुद बात करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में अपनी पोती के लिए प्यार और एहतराम तो वो देख ही चुकी थी। अल्लाह अकबर, उनके तो हाथों में दर्द हो गया होगा। क्यों? उसने भुएं उचकाते हुए हंसते हुए अहमद की तरफ देखा था। इतने वजन को उठाकर? नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ खाना पीना नहीं दिया जाता, इसलिए 20 की होकर भी 15 की लगती हूँ। उसके मुंह पिसोर कर कहने पर अब के सिर्फ अहमद का ही नहीं, उसके माँ बाप का कहका भी शामिल हुआ था। कुछ देर बाद सब लोग वहीं जमा हो गए थे। राबिया बेगम भी अपने दोनों बच्चों समेत आ गई थी। अब मनाहिल पहले की मुकाबले सेहतयाब हो रही थी, कपड़े भी हयात के जैसे पहनने लगी थी। फरहान सिद्दीकी को लगा था कि उनके बच्चों को इस नाजुक रिश्ते की अहमियत व कदर के बारे में पता होना चाहिए, खासकर हयात को, जिस मामले में वो बिल्कुल कोरी थी। वो एक स्कूल में इस्लामिक के टीचर थे और अपने यहाँ की मस्जिद में भी दर्स किया करते थे, और रोज़ाना उनके
خود کے گھر میں وہ تعلیم کی پابندی کرواتے تھے، سب کے نمبر لگے ہوئے تھے، مگر کبھی وہ نکاح کے بارے میں تعلیم نہیں کر پائے تھے اور نہ گھر میں کسی عورت کو اس کا احساس ہوا تھا۔ آج بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو یقین ہے سب سمجھیں گے۔ فرحان صدیقی کے کہنے پہ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تو میرے بچوں، نکاح دنیا کے سب سے بڑا رشتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس نے مرد عورت میں سب سے پہلے قائم کیا، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق مومن کا نصف ایمان، اور جو لوگ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی گناہ کی طرف بڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑی سزا رکھی ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی کے تعلق کو بہترین بنانے میں معاور و مددگار ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوست بھی۔ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کے دوست وہ لوگ ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا فساد برپا کریں اور ان کے قطع تعلق کا باعث بنے۔ ایسے لوگ پر اللہ کی لعنت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت و احترام اور بھروسہ لازمی چیز ہے۔ اگر ان میں سے ایک میں بھی کمی ہوتی ہے تو وہ رشتہ سمجھوتے کی بنیاد پر ٹکا ہوتا ہے، جس میں صرف وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، جیتے نہیں ہیں، اور ان کے رشتے کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، جس میں زیادہ تر عورت مظلوم ہوتی ہیں اور کبھی کبھار مرد بھی، اور جن کے رشتے میں یہ چیزیں موجود ہوں وہ اپنی زندگی کا ہر ایک پل جیتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ہر پر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں خوشحال ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ایسے سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کو خوش دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھانا ہی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کی اس نشانی کی قدر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع میں پوچھا گیا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فوراً جواب دیا، عائشہ سے، اور ایک مرتبہ راستہ میں تیزی سے چل کر گئے اور اماں عائشہ کو گلے لگا لیا۔ آخری وقت میں ان کا سر مبارک اماں عائشہ کی گود میں تھا۔ تو میرے بچوں، یہ واحد رشتہ ہے جس میں اللہ نے ہر فعل کو سکون کا باعث اور باعث ثواب بنایا ہے۔ بس اللہ کی طے کردہ حدود کا خیال رکھا جائے اور جس فعل کے کرنے کی سختی سے ممانعت ہے اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ تو میرے بچوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور نکاح ایمان کو بچانے کا بہترین تحفہ ہے جو تمہیں حرام سے بچاتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب تمہیں حرام داخل ہوتا ہے تو تمہارے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ حرام اور ایمان ایک جسم میں ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتے، ایک داخل ہوگا تو دوسرا نکل جائے گا۔ اور میاں بیوی کا رشتہ نصف ایمان ہے۔ ایک دوسرے کی بات مانو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، فیصلہ لو تو باہمی مشورے سے، ایک دوسرے میں کمی دیکھو تو نرمی سے دور کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کی ستر پوشی کرو۔ تنہائی کی باتوں کو دوسروں کے سامنے کرنے والے زانی ہیں، تو اس بڑے گناہ سے خود کی حفاظت کرو۔ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے رہا کرو، کیونکہ اس سے تمہارے رشتے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ ان کے چاروں بچے دم سادھے انہیں سن رہے تھے، اور دادی اپنے بیٹے کی عقل مندی کو داد دیے بغیر نہیں رہی تھی، جس نے بہت صحیح طریقے سے صحیح وقت صحیح بات اپنے بچوں کو بتائی تھی۔ اور اماں، آپ نے میرے لیے بہترین ہمسفر کا انتخاب کیا ہے جو میرے لیے واقعی میرا نصف ایمان ہے اور اللہ کی بڑی نعمت میں سے ایک نعمت، اور مجھے اس نعمت سے بہت محبت ہے۔ اور پہلی بار انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت کر کے نہ صرف ایک سنت ادا کی تھی بلکہ انہیں اس رشتے کی خوبصورتی کا بھی ادراک کروایا تھا۔ سبھی بچے کچھ نہ کچھ جانتے تھے، ایک بس حیات ہی اس معاملے میں نابلدار تھی۔ 17 سال کی عمر تک احمد بھی ویسا ہی تھا۔ باہر نکلنے کی وجہ سے اس کے علم میں اضافہ ہوا تھا، مگر حیات نے نہ باہر کی دنیا دیکھی تھی نہ ان معاملات میں اسے دلچسپی تھی، مگر اپنے باپ کی زبانی اور اللہ کی ایسی بڑی نشانی کا سبب جان کر اس کی سوچوں کے نئے در کھلے تھے۔ اب دیکھنا تھا اس کا یہ علم کیا رنگ لاتا ہے، مگر اس کے اندر کی گھٹن کم ہوئی تھی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی بندی تھی جو اللہ کی رضا جان کر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔
اور بے شک یہ گھرانہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا تھا، جہاں مسائل کو بتانے میں کوئی شرم و حیا کو بیچ میں نہیں لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، مسائل جاننے میں شرم و حیا کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اگر اس کی وجہ سے تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تم گناہ گار میں ہو۔ وہ خود اپنے صحابہ اور صحابیات اور اپنی بیٹیوں کو تمام مسائل سمجھایا کرتے تھے۔ نیکسٹ سین۔ سر، کیا جواب دوں بھنسالی صاحب کو؟ وہ اگلی فلم سائن کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس گھر کا ایڈریس مانگ رہے تھے، دے دوں؟ عتیق کے بتانے پر اس کا سر نفی میں ہلا۔ اس گھر کا ایڈریس کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے عتیق، اور منع کر دو، اب کوئی فلم سائن نہیں کرنی۔ اس کے دو ٹوک انکار پر وہ حیران ہوا تھا۔ مگر سر، اٹس اوور عتیق، آج شام کی فلائٹ سے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ٹکٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ فون کی رنگ ٹون پر الہان کی کال ریسیو کرتا وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مہمان تمہارے ہیں، تم خود ہینڈل کرو۔ تم جانتے ہو فارمیلٹی نہیں کر سکتا میں، میرا گھر تمہارا بھی گھر ہے، سو میں نہیں آ رہا۔ آج ہر کام میں وہ نہیں کر رہا تھا۔ اپنے اندر کی وحشت سے وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ الہان کی بہت زور دینے پر اسے ماننا ہی پڑا تھا۔ 3 دن سے وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ ہر جگہ اسے حیات دکھائی دے رہی تھی، جس سے اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے امڑ پڑنے والے غصے سے بچنے کے لیے اپنے پہلے والے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اگر وہاں رہتا تو ممکن تھا وہ پھر اپنی برداشت کی لمٹ کراس کر کے اسے گن پوائنٹ پر لے آتا، اور اب وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے اس کی بیوی اور بدگمان ہو۔ اس دن اس کی طرف حیات کا وحشت سے دیکھنا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے شاید یاور قریشی جیسا ہی تصور کر رہی تھی۔ اس دن وہ اپنا ماضی ان کے سامنے کھول کر رکھ آیا تھا، جس سے اسے یقین تھا کہ وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہ اسے طلاق دینے کا سوچتا تو اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو جاتی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انڈیا چھوڑ دے گا، جس کی تیاری وہ اس دن سے کر رہا تھا، مگر اپنی بیوی کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کرے گا۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ طلاق کا مطلب تھا اسے کسی اور کو دینا، جو وہ بالکل بھی گوارا کرنے والا نہیں تھا۔ اس بات کی خبر اس نے الہان کو بھی نہیں دی تھی، ورنہ وہ اس کا جینا حرام کر دیتا۔ وہ کچھ سوچتا عتیق کو اپنے گھر چلنے کا کہہ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ شاید دل کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایک بار اور اس کی خوشبو اس کے روم میں محسوس کر کے، جہاں اس کا دوپٹہ، اس کا گاؤن ویسے کے ویسے ہی اس کے بیڈ پر پڑے تھے۔ وہ وہی لباس تھا جس میں وہ اس کے بہت زیادہ قریب رہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے آ کر ہی وہ سویا تھا۔ الہان کے مہمان آنے میں وقت تھا، اسی لیے وہ اپنے روم میں آ کر سو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی آیا ہے۔ مندی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی جب ایک دھندلا سا عکس اسے دکھائی دیا تھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ بیوی؟ اب وہ عکس نمایاں ہو رہا تھا، اس کی پہچان پڑ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکی تھی۔ وہ ابھی بھی نیند کے خمار میں تھا اور شاید اپنی بیوی کو ہی خواب میں دیکھ رہا تھا۔ بیوی! ایک بار پھر یقین دہانی کی تھی، پھر اس کا چہرہ نظر آنے پر اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ مت ستاؤ یار، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ نوفل احمد خان کو اپنا مریض کر رہی ہو بیوی، اس کی سزا ملنی چاہیے تمہیں۔ تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا نوفل احمد خان کو، اور اب نوفل احمد خان تمہیں نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کو باہوں میں دبوچے مکمل نیند کے نشے میں گم اس پر غصہ کر رہا تھا۔ کیوں خوابوں میں آتی ہو؟ منع کیا ہے نا، پھر کیوں آ کر میری بے بسی کا مزہ لیتی ہو؟ تم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے نوفل احمد خان کو۔ اس کے اندر کے بیسٹ کو بار بار آ کر مت جگاؤ، ورنہ تمہیں کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی سوائے نوفل احمد خان کی پناہ کے۔ وہ اسے شدت سے بھینچتا جا رہا تھا اور اچانک بنا سوچے سمجھے وہ اس میں اپنی وحشت اور شدت اڈیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا تھا، پھر اس کے سینے پر، جیسے کسی نے اس کا کالر اور شرٹ کو جکڑا ہو۔ کسی کے پرجور احتجاج نے اسے اپنے جسم میں تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر پانی کے قطرے گرنے لگے تھے، جس سے اس کی نیند کا نشہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ نیند کا نشہ بھگ سے اڑا تھا۔
وہ جسے اپنا تخیل سمجھا تھا وہ وجود مجسم اس کی باہوں میں جکڑا تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دور کر کے اسے دیکھا تھا، جو بری طرح کانپ رہی تھی اور بالکل ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی۔ بیوی! وہ اسے ایسے ہی باہوں میں لیے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی شدتوں سے وہ بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ سسکتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ او مائی گاڈ! خود کو زیر لب گالی دیتا وہ اپنی بالکل ٹھنڈی پڑتی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ آئی ایم سوری بیوی، مجھے لگا او شٹ۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود کو اس کے سامنے بیٹھا تھا، جو اب چہرہ چھپائے اپنی آواز دبائے رو رہی تھی۔ پورا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بے بس سا اس کو دیکھتا رہا۔ خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ بیوی بات سنو۔ اس کے زبردستی اس کے ہاتھ کو ہٹایا تھا، جس سے اب آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بات نہیں سنو گی بیوی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دیکھو گی بھی نہیں میری طرف؟ پھر سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ناراض ہو؟ اب کے پوچھنے پر اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ ابھی جو کیا اس کے لیے ناراض ہو؟ تمہیں لگتا ہے جو کیا وہ غلط تھا؟ اس کے سوالوں پر بھی اس نے پھر سے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اللہ پر یقین کرتی ہو؟ حلال حرام کا علم ہے نا؟ اس پر بھی جواب ہاں میں آیا تھا۔ وہ اب اپنی بیوی کو اس کے انداز میں ڈیل کر رہا تھا، اور وہ پرائمری کے بچوں کی طرح اس کے ہر سوال پہ ہاں یا نہ میں جواب دے رہی تھی۔ شاید صبح کی اس کے پاپا کی باتوں کا اثر تھا۔ تو پھر یقین کرو اللہ نے یہ چیز میاں بیوی میں حلال کی ہے۔ نہ یہ تمہارے ساتھ غلط تھا، نہ میں نے غلط کیا۔ یہ اللہ نے ہمارے بیچ حق رکھا ہے۔ یہ ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اس طرح کرو گی تو اللہ تم سے بھی ناراض ہوگا اور مجھ سے بھی۔ تم چاہتی ہو ایسا ہو؟ نہیں، مگر اللہ آپ سے پہلے سے ہی ناراض ہے، کیونکہ آپ فلموں میں کام کرتے ہیں۔ اب کے لہجے میں نمی کے ساتھ معصومیت تھی۔ اس کے کہنے پہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میں فلمیں چھوڑ دوں گا بیوی، پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ اب کہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مگر آپ کو کیسے پتا کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے؟ کیا آپ نے پہلے بھی شادی کی ہے؟ وہ اب دور کی کوڑی لائی تھی اپنی عقل کے مطابق، مگر وہ اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں پوچھا ایسے؟ وہ اس کے سوال پر شاکڈ ہوا تھا۔ مجھے یہ بات نہیں پتا تھی، اور مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے کیا اور کیوں کیا، اور نہ یہ مجھے آتا ہے کیونکہ میری پہلی بار شادی ہوئی ہے۔ مگر آپ کو کرنا بھی آتا ہے اور پتا بھی ہے، اس کا مطلب آپ نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے۔ اس کی عجیب منطق اس کا دماغ گھما گئی تھی، مگر اس کے اس سوال اعتراض پر اس کا دل کیا تھا ایک بار اور اسے اپنی شدتوں سے آشنا کروا دے۔ بے وقوف تو اس کی بیوی نہیں تھی، یہ اسے اندازہ تھا، مگر اس کا دماغ اتنے گھوڑے دوڑاتا ہے، اب اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ نہیں بیوی، میری پہلی اور آخری شادی تم سے ہی ہوئی ہے، اور تم جانتی ہو نا نوفل احمد خان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے رونے کا موڈ دیکھ کر اسے یقین دلانا پڑا تھا۔ پکا؟ پکا بیوی؟ اس کی ناک دبا کر کہا تھا، جس پر اس نے منہ بسورا تھا۔ اور آپ بتائیں کس کے ساتھ آئی ہو؟ 15 منٹ بعد اسے اس کی آمد کا خیال آیا تھا۔ سب لوگ آئے ہیں مجھے آپ کے پاس چھوڑنے۔ اس کے بتانے پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی تو پہلے ہی اسے سرشار کر گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا تھا، مگر اس کی بکھری حالت دیکھ کر بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ اب تو دیکھ لو میری طرف۔ اس کا چہرہ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا، اور اسے یقین ہو گیا تھا وہ اس طرح کی کئی گھنٹے اپنی بیوی کو تھامے رکھ سکتا ہے۔ اپنی یہ حالت اسے حد درجہ حیران کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، آپ باہر جائیں۔ الحان بھائی باہر تھے تو دادی نے کہا کہ میں آپ کو جگا دوں، اور میرے روم میں ماما اور دادی نماز پڑھ رہی ہیں۔ انداز کسی قدر بچکانہ اور معصوم تھا۔ اس کا دل تو نہیں تھا کہ اسے چھوڑ کر جائے، مگر سسرالیوں کے سامنے حد میں رہنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر زور سے خود میں بھیج کر اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ قدموں کی سرشاری اس کے بے تحاشا خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی، لیکن باہر آ کر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ شاید ان سب کی موجودگی میں وہ اپنی بیوی کو محسوس کر کے آیا تھا، جو 3 دن پہلے تک اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اتنے بڑے سپر اسٹار کی ایسی حالت دیکھ کر ان لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اس وقت کون کہتا اس کے وہ گن پوائنٹ پر بات کرنے والا بندہ ہے جو اگلے کی بولتی بند کر دیتا ہے۔
اب خود کی بولتی بند ہو رہی تھی، مگر وہ بھی نوفل احمد خان تھا جلد ہی خود پر قابو پا گیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز نوفل احمد خان؟ الحان مسکراہٹ دباتا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے یہ لوگ آ رہے ہیں؟ دانت بھینچ کر اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ ایڈیٹ، تمہارے اس سرپرائز نے کسی کی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ کس قدر مشکل سے وہ اسے راضی کر پایا تھا۔ وہ پہلے کم بدگمان تھی مجھ سے، جو اور رہی صحیح کسر بھی پوری کروا رہے تھے۔ اس کے پھنکارنے پر وہ بمشکل اپنا کہکا روک رہا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا تم نے جو تمہاری جان کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے گھورتا ہوا ان لوگوں سے ملنے لگا تھا۔ فی الحال واپسی اپنے کمرے میں ان لوگوں کے سامنے جا کر وہ ایک اور حماقت کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا، مگر اس کے دوبارہ اپنی شدت دکھانے پر اندر حال سے بے حال ہوئی اپنی بیوی کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کے کیا کسی کے بھی سامنے نہیں آئے گی، جو اس کی مرہون منت تھی۔ اپنے اوپر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ جو اپنی خوشی وہ اس پر لٹا آیا تھا، مگر اس کے وجود کی نرمی اسے اب بھی محسوس ہو رہی تھی، جو اسے منجمد کر رہی تھی۔ اس کا گویا کھویا کھویا انداز سب نے محسوس کیا تھا، اور ایک ذو معنی مسکراہٹ سب کے چہروں پر دوڑ گئی تھی۔ ایک باپ اور بھائی کے لیے سب سے بڑی نعمت ان کے گھر کی بیٹی کے لیے اچھے شوہر کا ملنا ہوتا ہے، اور فرحان صدیقی کی زرق نگاہیں اس پل نوفل احمد خان کے اندر تک جان گئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے ان کی زبردستی کا فیصلے کو رد کروا کر انہیں ایک عظیم گناہ سے بچا لیا ہے۔ نوفل بھائی حیات کس روم میں ہے؟ دادی اور ماما اس کا انتظار کر رہی ہیں کھانے پر، اور وہ نماز پڑھ کر ابھی تک نہیں آئی۔ احمد کے پوچھنے پر اسے کچھ دیر پہلے کا اپنا عمل یاد آیا تھا۔ وہ کب سے اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں کی وجہ سے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اب سب سے سامنے لانا مشکل کام ہے۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ ساتھ ہی اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ روم میں ابھی بھی ہلکی ہی روشنی تھی۔ وہ بیڈ کی طرف آیا جہاں اب حیات منہ لپیٹے پڑی تھی۔ بیوی! اس کے پکارنے پر اس میں کوئی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو چھوڑ کر گیا تھا اسے۔ بیوی، اگر تم نہیں اٹھی تو میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ پھر مت کہنا بے شرم ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ نہ صرف اٹھی تھی بلکہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی اس جلد بازی پر وہ اپنی مسکراہٹ روکتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ دادی اور مدر ان لو کیا سوچیں گی بیوی کہ تم ان کو اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں چھپ گئی ہو؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ اس کے دوپٹے کو صحیح کر رہا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو سب یہاں آ کر سبب پوچھیں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا؟ او نہیں، بس مجھے پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے۔ سب کو پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے سب؟ تم بتاؤ گی انہیں؟ نہیں، پاپا نے بتایا تھا تنہائی کی باتیں سب کو بتانے والا زانی ہوتا ہے۔ میں نہیں بتاؤں گی، مگر آپ چہرہ دیکھیں میرا کیسا ہو رہا ہے، اور ابھی آپ سامنے ہیں تو اور عجیب سا لگ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اب کے 2 قطرے آنسو کے آنکھ سے بہے تھے۔ وہ سمجھ سکتا تھا اتنی جلدی وہ اس کے لمس سے مانوس نہیں ہوگی، نہ اتنی جلدی قبول کر پائے گی۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، جو واقعی اس کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ الگ ہی رنگ تھے جو اس کی بیوی سمجھنے سے قاصر تھی، اور اس رنگ کو اپنی خراب طبیعت سے مشروط کر رہی تھی، اور اس کی یہی معصومیت تو نوفل احمد خان کا اثاثہ تھی۔ اس کی ساری تکلیفوں کا ثمر اپنی شدتیں لٹانے سے کتنی مشکل سے خود کو روک رکھا تھا اس نے۔ اوکے، میری طرف دیکھو۔ اس کے کہنے پر نظریں اس کی طرف اٹھائی تھیں، جو سارے جہاں کی نرمیاں سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں سمجھے گا بیوی، نوفل احمد خان کی بیوی کو ڈرپوک نہیں ہونا ہے، اس کی طرح بہادر ہونا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ پاک ہوتا ہے، اور جو میں نے کیا یہ اپنی پاکی کا حصہ ہے۔ تمہیں گلٹ فیل نہیں کرنا ہے، سمجھایا تھا نا؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہ اسے جیسے تسلی دے رہا تھا۔ اس کے لیے اس کا تحمل کمال تھا، یا یہی چیز نوفل احمد خان کی محبت تھی؟ تو پھر آپ وہاں نہیں آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیمانڈ پر اس کا دل چاہا کوئی دل فریب جواب دے اسے۔
پھر اس کا بوکھلانا، شرمانا اور چھپنا انجوائے کرے، مگر مہمانوں کی وجہ سے مجبور تھا، اس کی بات ماننی ہی بنی۔ کھانے کے بعد سب لوگ باتوں میں مصروف تھے جب دادی کو نوفل احمد خان سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا، اور وہ خود ان کے پاس آیا تھا جب وہ اسے حیات کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ میں جب مدرسے میں پڑھتی تھی اس وقت ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ ایک بچے کی تربیت کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کی تربیت 20 سال پہلے سے کرنی پڑتی ہے، اور تربیت ہی انسان کو معصوم فرشتہ یا شیطان بناتی ہے۔ ہماری ایک پڑوسن تھی، انہوں نے کہا تھا آج کے دور میں آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں اپنے بچوں کو ساری برائیوں سے نہیں بچا سکتے۔ ایک نے کہا تھا 10-12 سال کے بچوں کو آج زندگی کی ہر راز پتہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگ ہماری اچھی تربیت کے باوجود گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں نے کہا تھا بے شک ایسا ہوتا ہے، مگر جب تربیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جائے، انہیں حرام سے نفرت کرنا سکھایا جائے اور حلال کی تمیز کروائی جائے، اس سے محبت کروائی جائے، تو تمہارا بچہ معصوم بنتا ہے اللہ کی نظر میں، اور بہترین بھی وہی ہے۔ اور یہ کام بے شک مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تب ان لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ باتیں کہنے میں اچھی لگتی ہیں، 2-4 دن کی کوشش کریں گے اور پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ دنیا کے ساتھ دین کو لے کر چلنا مشکل ہے، اور ایسے میں کوئی اتنا معصوم نہیں بن سکتا کہ وہ گناہوں کے راستے سے انجان رہے۔ اگر ایسا ہے تو تم کر کے بتانا ایسی تربیت۔ یہ بات میرے لیے ایک چیلنج تھی اور اللہ کی طرف سے ایک ہوم ورک تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ میری محنت کیسی ہے اور اس کا رزلٹ کیسا ہے۔ میرے بچے نیک اور معصوم تھے مگر وہ میرا رزلٹ نہیں تھے، میرا رزلٹ تو ان کی اولادوں کو ہونا تھا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کے بچوں کو دیکھا تو اس وقت ان لوگوں کی پیشن گوئی مجھے کچھ صحیح لگی تھی۔ مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ میں ہوم ورک صحیح نہیں کر پائی، اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا، میرے بیٹے کے آنگن میں اپنی رحمت برسائی، اور پھر میں نے پہلے سے زیادہ محنت کی۔ پیپر 2 تھے، ان کی محنت میں ساتھ دیا میرے بیٹے اور بہو نے، اور پھر 20 سال کی اس محنت کا رزلٹ اللہ نے آخرکار مجھے دے دیا۔ اور جانتے ہو وہ رزلٹ کیا تھا؟ اپنی باتوں کا دھیان سے سنتے نوفل احمد خان سے گویا پوچھا تھا، جس کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ میرا وہ رزلٹ میری حیات ہے۔ محنت کڑی تھی، رزلٹ بھی اللہ نے ویسا ہی دیا۔ میں نے 100 تو نہیں مگر 98 نمبر ضرور ملے ہیں۔ اور دوسرا رزلٹ میرا احمد، وہ لڑکا ہے، باہر کی دنیا میں جاتا ہے، اس لیے انجان نہیں ہے، مگر کبھی ان راستوں کا سفر نہیں کیا، اور پاک ہے وہ ذات جس نے اسے پاک رکھا۔ اور جانتے ہو اس کی پاکی ابھی کی ہے، اس نے جس دن تم سے بدتمیزی کی، تم سے اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، اس دن کی رات میں وہ پوری رات مصلی پر بیٹھا اللہ کے سامنے معافیا مانگ رہا تھا۔ پہلے اپنے ماں باپ سے مانگی، پھر اپنے مالک سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ والدین کے سامنے حق کے لیے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس نے وہی کی تھی۔ اور میری حیات، اگر اس کے ساتھ ہوئے اس حادثے سے اس کی ایسی حالت نہ ہوتی تو میں اپنی تربیت اور محنت میں پھر سے فیل ہو جاتی۔ اس دن کا علم بھی ہے اسے اور اس پر عمل بھی۔ وہ فون استعمال کرتی ہے مگر اسے فون میں کیا کیا ہے نہیں پتا۔ اس نے اسکول پڑھا 12ویں تک اپنے باپ کے زیر سائے، کالج کیا پرائیویٹ، لیکن اسے گناہوں کے راستے نہیں پتا۔ شادی اور شادیوں میں ہمارے گھر کی عورتیں بہت ہی کم جاتی ہیں، بس خاص جگہوں پر، اور حیات تو ان جگہوں پر بھی جانا پسند نہیں کرتی۔ کچھ معاملوں میں وہ بہت ضدی تھی۔ اسے نکاح کی اہمیت معلوم ہے مگر اس کے تقاضوں سے بالکل انجان ہے۔ یہاں شاید یہ ہماری کوتاہی ہے یا پھر اس میں اللہ نے تمہارے لیے امتحان رکھا ہے۔ یہ اب تم پر مقصر ہے کہ تم اسے کس طرح سنبھالتے ہو، اس کی معصومیت کو برقرار رکھتے ہوئے یا رولتے ہوئے۔ مگر وہ ہمارے اللہ پر وہ یقین ہے جسے ہم نے مجسم دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں اور مسلسل اس پہ ڈٹے رہیں اور انہیں حرام سے بچانے اور حلال کھلانے پر محنت کریں تو اللہ کی مدد پھر حیات اور احمد جیسی شکل میں اترتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے اللہ اپنے ان معصوموں
کو آگے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا سینہ چیر کر اس کے خالی دل کو بھر رہا ہے۔ کیا سیکھ رہا تھا وہ، اور کیا کرنا تھا اب اسے؟ کیا اسے جیسے گناہوں کی دنیا میں رہنے والا سپر اسٹار نوفل احمد خان سے اس کے رب اب کچھ اور کام لینے والا تھا؟ کیا واقعی وہ اپنے رب کو اتنی غفلت کے بعد بھی پیارا تھا؟ اس کی بیوی، اس کے عظیم رشتے اس کے لیے نعمت تھے۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے کیا، مجھے یقین ہے اس کی لا علمی سے تمہیں ہمارے سامنے یا تمہارے اور رشتوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جیسے تم اسے کسی کے بھی سامنے گود میں اٹھا کر لے جاتے ہو، اور اسے ہنی مون جس ملک کا پوچھ پوچھ کر اس نے ہمارا دماغ خالی کرنے کی کوشش کی وہاں لے کر جانا چاہتے ہو، اور آگے بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ اب کہ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا تھا، اگر وہ نوفل احمد خان نہ ہوتا تو یقیناً شرم سے منہ چھپا رہا ہوتا، کیونکہ اب وہ اپنی حیرانی کو چھپا کر ڈھیٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ نوفل احمد خان کی بیوی ہے وہ، اس کی روح، اور وہ اپنی روح کے کسی بھی عمل سے شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس کی یہ معصومیت گاڈ گفٹڈ ہے، اور جو مرد ایسی معصومیت کو ایبیوز کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے، اور نوفل احمد خان ایک مرد ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا۔ اس کی سچائی اور مضبوطی اس کے لہجے سے آیا تھی، اور دروازے کے باہر سے گزرتے فرحان صدیقی کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ جیسے انہوں نے اپنی معصوم اور نیک بیوی کو اب تک بھرپور محبت اور عزت سے سنبھالا تھا، اس کا بدلہ اللہ نے ان کی بیٹی کو نوفل احمد خان دے کر چکا دیا تھا۔ اور بے شک تم جو بوتے ہو وہی کاٹتے ہو، اور یقین رکھو انسان کسی بھی فصل کا بیج ایک ہی بوتا ہے، مگر اس ایک بیج سے کئی بیج بنتے ہیں۔ جیسے ماضی میں نیکیاں کیں تو تمہاری طرف ان نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر بھیجا جائے گا، اور ایسا ہی معاملہ برائی کا ہے۔ تم اگر زانی و ظالم شوہر ہو تو تمہاری بیٹی کا شوہر تم سے بھی بڑا زانی و ظالم ہوگا، اور ایسا ہی معاملہ تمہارے بہترین شوہر ہونے کا ہے، اور اس کا بدلہ تمہاری بیٹی کو تم سے بھی بہترین شوہر دے کر چکا دے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی خوشیاں اور غم آپ کے اپنے عمل کی مرہون منت ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان سے حیات کی باتیں کرتا رہا، اور اس کے اتنا خلوص ہونے پر اسے خود پر شرمندگی ہوئی تھی۔ بے شک وہ زنا و شراب کے قریب بھی نہیں گیا تھا، مگر اس نے 3 سالوں تک حرام زندگی گزاری تھی، اور سب سے بڑا گناہ اپنے 15 سالوں میں اس نے ایک بار بھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا۔ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بنانے والے سے بھی ناراض ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ آج وہ انڈیا چھوڑ کر جانے والا تھا۔ اگر الہان کو اس کے جانے کا پتہ نہیں چلتا اور وہ اس کے سسرالیوں کو نہیں بتاتا تو وہ لوگ جو کل آنے والے تھے آج نہیں آتے، اور وہ پھر سے ایک بار اندھیروں میں گم ہو جاتا۔ اور آج اسے اپنی 15 سالوں کی غفلت بھری زندگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ کیا وہ اپنی بیوی کے قابل تھا؟ ایسی پریوں جیسی بیوی جس کے جسم میں حرام کا ایک قطرہ تک نہیں گیا۔ کیا وہ اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کر پائے گا؟ کیا اس کے قابل بن پائے گا؟ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا، مگر اس کے قابل ضرور بن سکتا ہے۔ So this is the end of today's episode. I hope you like it. Inshallah we will meet in next one. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔